تو میرے عزیزو پورے دین پہ چلنا ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ رشتوں کے کتنے حقوق ادا ہو رہے ہیں, رشتہ داری کا کتنا لحاظ ہے, اور جہاں دل خراب ہے, جس سے خراب ہے, آپ اللہ کے لیے معاف فرماتے, آپ اللہ کے لیے معاف کریں. آپ اپنی طرف سے اچھے کرنے والے بنے, آپ کی طرف سے حسن سلوک ہو, آپ حق تلفی کے گناہ سے توبہ کر لیں, آگے بڑھ کر آپ نیکی کرنے والے ہوں. آپ اپنی ذات سے اچھا کریں. سامنے والا اچھا کرتا ہے, بہت اچھا اس کے لیے. نہیں بھی اچھا کرتا, آپ کا دین تو محفوظ ہو گیا, اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے. بدلہ نہیں, بدلے کی امید بھی نہیں, پھر تو آپ کو شکایات بڑھ جائیں گی, پھر تو آپ کے اندر شکایات اٹھیں گی, ہم تو ایسا کر رہے تھے, ایسا نہیں کیا. پھر تو آپ کا دکھ اور بڑھے گا, اور آپ اس جذبے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, میرے دین کا تقاضا ہے. صلہ رحمی, اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھے دنیا میں بھی اپنے فضل و کرم سے خاص نوازیں گے. اس کی برکتیں میں دنیا میں بھی دیکھوں گا. اس جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے, اور اپنا دل صاف رکھیں, اپنا دل صاف رکھیں. یہ بڑی دینداری ہے, بڑی بزرگی ہے کہ ہم اچھا کرنے والے ہوں. اگر مدد کرنی ہوتی ہے مالی لحاظ سے, تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے. ان میں کون ضرورت مند ہے, کون محتاج ہے, کسے مدد کی ضرورت ہے, اس کی مدد کیجیے, دگنا ثواب ملے گا. ایک صدقہ خیرات کا, دوسرا صلہ رحمی کا, دگنا ثواب ملے گا. جیسے دین پہ خرچ کرنے کا دگنا ثواب ملتا ہے نا, ایک صدقہ خیرات کا, دوسرا دین کی حفاظت کا, دین کی اشاعت کا, دین کی سربلندی کا. اسی طرح رشتہ داری پہ خرچ کرنے سے بھی دگنا ثواب ہے. صدقہ خیرات کا ثواب بھی ہے, صلہ رحمی کا بھی ثواب. اچھا سلوک کریں, اپنی ذات سے ایسا کریں گے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائیں گے, آپ کے رزق میں کشادی ہوگی, آپ کی زندگی کے آثار تا دیر رہیں گے. یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر بڑھا دیں گے صحت عافیت کے ساتھ, یا اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے خیر کے کام لے لیں گے کہ دنیا میں اس کے آثار رہیں گے, دنیا میں اس کے تذکرے رہیں گے, دنیا میں اس کا مبارک نور رہے گا. برکت دے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی. تو یہ صلہ رحمی آگے بڑھ کے اس نیکی کو کرنا چاہیے, لحاظ کرنا چاہیے. اور اللہ حفاظت فرمائے, قطع تعلق اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ, رشتہ داروں کے حقوق کا ضیاع اور ان کی حق تلفی اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے. اس سے آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا. میری ذات سے کچھ ایسا نہ ہو جس سے رشتہ داری خراب ہو, جس سے رشتے میں فرق آئے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, ایک وقت آئے گا جب سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, فلعنہم اللہ عند ذلک فاصمہم واعمی ابصارہم. تو جب ایسا ہوگا تو سمجھ لینا ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں, اور ایسے لوگ اندھے بہرے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی, یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں چلی جائیں گی, وہ دل کے اندھے ہو جائیں گے, وہ عبرت نہیں پکڑیں گے, وہ حالات سے سبق نہیں لیں گے, وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. فاصمہم واعمی ابصارہم, اندھے بہرے ہو جائیں گے. یہ اس گناہ کی نحوست ہوگی, یہ قطع تعلق کی نحوست ہوگی. تو صلہ رحمی, رشتہ داری, خاندان, یہ ہمارے دین کا مبارک سلسلہ. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آگے وسیع رشتہ داری اسلامی برادری ہے. اسلامی برادری جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھو, آزمائش میں دیکھو, تو میرے عزیزو میرے دل سے دعا نکلنی چاہیے. مجھے اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, اور جتنا مجھ سے بن پاتا ہے میں ان کی مدد کرنے والا بنوں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جتنا مجھ سے بن سکتا. لیکن پرواہ ہی نہ ہو میری زندگی میں, میری زندگی میں کہیں یہ نظر ہی نہ آئے, نہ دعاؤں میں, نہ عمل میں, نہ دشمنوں کی چیزیں چھوڑنے میں. یہ بڑی بے حسی ہے, یہ بڑی بے حسی ہے. تو اسلامی برادری کے بھی حقوق ہیں, ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے عزیزو ہمیں صحیح طور پہ مسلمانی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.